مسرورہ مسرورہ کتے کا بچہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے۔ مسرورہ اب بھی بیٹھا ہوا، جمعے کے دن وہ اس پہ بیان بھی کرے گا لندن سے، لیکن ہم وہ حقائق بیان کریں گے۔ مسرورہ نے پچھلے جمعے کو بھی یہ کہا تھا کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نوجوان علماء، عالمی مجلس کے بڑے اکابر یہ ہماری کتابوں کا حوالہ غلط دے رہے ہیں اور ہمارے حوالے جات غلط بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے جواب دیا تھا کہ مسرورے تیری کتابوں کا حوالہ وہ تو بہت دور کی بات کہ تم اس کو غلط ثابت کرو گے۔ انشاءاللہ جو بھی کتاب ہوگی ہمارے پاس وہ کتاب تیری ہماری جیبوں میں اور ہماری گاڑیوں میں اور ہمارے بیگوں میں انشاءاللہ موجود ہوگی۔ جس کتاب کا حوالہ دیں گے وہ کتاب تیرے تمام ذریت جو ادھر بیٹھی ہوئی ہے، تیری وہ ذریت جو ہمارے اکابر کو گالیاں دیتی ہیں ان کے سامنے وہ کتابیں بھی رکھیں گے۔ لیکن مرزا مسرور تو بھی پاکستان سے بھاگا تھا، کس وجہ سے بھاگا تھا وہ عدالت بھی ہمیں معلوم ہے، وہ FIR بھی ہمیں معلوم ہے کہ ریپ کیس میں گرفتار ہو کر زنا کی اولاد تو پاکستان سے لندن بھاگ گیا اور وہاں سے خلیفۃ المسیح الخامس بن کے ہمارے اکابر کو گالیاں دے رہا ہے۔ میں عزیز دوستو، میں اپنی زبان پہ قابو اس لیے نہیں پا رہا کہ میں نے ابھی قادیانیوں کی کل ایک کتاب دیکھی ازالہ، اور اس کے ساتھ قادیانی کو اور کتاب جو روحانی خزائن کی پہلی جلد میں 18 نمبر پہ نزول المسیح ایک کتاب ہے، اس میں صاف صاف عبارت مرزا قادیانی نے لکھی ہے کہ ایک وہ مسیح ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، کہا کہ وہ مسیح تو میں ہوں، ایک وہ مسیح ہے جو لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، یہودیوں کو بھی گالیاں دیتا تھا، یہودیوں نے مار کر اسے مار دیا، اور ایک وہ مسیح اس کے بارے میں یہ بھی کہا اس کتاب میں بھی موجود، اور اس طرح چلتے چلتے درس عبرت میں بھی 24 نمبر صفحے پہ موجود کہ وہ مسیح تو دن رات شراب کے نشے میں دھت ہو کر وہ پرائے لڑکیوں کے پیچھے پھرا کرتا تھا۔ میں مسلمانوں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی رب کے اس پیغمبر کی اتنے توہین کر جائے کہ جو میرے پروردگار نے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے فرمایا کہ میں اس مسیح کو آخری زمانے میں بھیجوں گا، تیری شریعت کے مطابق عمل بھی کرے گا، عمل کرائے گا بھی، اور تیری شریعت کے مطابق عبادت کرائے گا بھی کرے گا بھی، اگر اس پیغمبر کو کوئی اس طرح کی گالی دے اور میں سٹیج پہ کھڑے ہو کر اگر میں کہوں کہ یہ قادیانی کتوں کی اولاد ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں زبان مہذب نہیں، میں کہتا ہوں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں تم نے پوری قوم کو کنجری کی اولاد تو کہا ہے، تم نے پوری قوم کو زنا کی اولاد کہا ہے، اس وقت تو تہذیب یافتہ تھا، اگر میں جواب دیتے اور اس وقت اپنے رب کے بارے میں تو نے میرے رب کے بارے میں جو عبارت تو نے لکھی ہے، حضرت مفتی محمد حسن صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف فرما، نائب امیر مرکزیہ بھی تشریف فرما، شیخ عبد الماجد حفظہ اللہ بھی تشریف فرما، اور اس طرح چلتے چلتے امیر مرکزیہ بھی تشریف فرما، شاہین ختم نبوت بھی تشریف فرما، قاضی احسان احمد ہمارے بھائی تشریف فرما جو ختم نبوت کی للکار کو لے کر پوری دنیا میں پھرتے ہیں، رضوان عزیز صاحب بھی تشریف فرما، میرے تمام اکابر یہاں پر تشریف فرما ہے۔ لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں اکابر کے سامنے حضرت کی کتاب میں بھی عبارت موجود ہے، حضرت کی کتاب میں میں نے عبارت دیکھی ہے، پھر قادیانی کی کتاب کو ایک کتاب کو منگاتا رہا، دیکھتا رہا، اگر ایک قادیانی اور مسرور کے کتوں قادیان کے رہنے والوں اور ربوے کے رہنے والوں تم بھی سن لو، تمہاری کتاب میں حوالہ موجود ہے کہ رب نے تمہارے مسیح جس کو تم کہتے ہو مرزا غلام کے ساتھ اللہ نے شادی کی ہے اور رجولیت کی طاقت میں استعمال کی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے باپ کو کوئی گالی دے زمان پلار تسو کنزلو کی معمور تکنزلو کی معرور تسو کنزلو کی ذکرشن کوفر اخلم اور زمان اللہ تدا سے کنزل کی زغل ناستم۔ میں مسلمانوں پوچھنا چاہتا ہوں میرے باپ کو کوئی گالی دے، کلاشن ہاتھ میں لیے ہوئے اسلحہ دے کر میں مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہوں،
آج پیغمبر کو بھی گالی، میرے رب کو بھی گالی، اور مرزا کی تقریباً اب بھی میری گاڑی میں تقریباً 25 کتابیں موجود ہیں، لیکن 25 میں ایک کتاب بھی تمام ادھر ربوے کے جو باسی قادیانی ہے تمام کو چیلنج ہے، آ جاؤ میرے پاس 25 کتابیں تمہاری پڑھی، ایک کتاب دکھاؤ جس میں تم نے پیغمبروں کو یا مسلمان اکابر کو یا ہمارے علماء کو گالی نہ دی ہو۔ لیکن اس کے بعد ایک بات کر دیتا ہوں، بات سنا دیتا ہوں۔ قاضی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ شیزان میرا چیلنج ہے، مردان ڈویژن سے لے کر ملکن ڈویژن کے آخری کونے تک میں ضلع کی بات نہیں کر رہا، میں تحصیل کی بات نہیں کر رہا، میں یونین کونسل کی بات نہیں کر رہا، میں ڈسٹرکٹ کی بات نہیں کر رہا، میں ڈویژن لیول کی بات کر رہا ہوں۔ مردان ڈویژن سے لے کر ملکنڈ اور چترال کی پہاڑیوں تک ایک قادیانی، ایک پران یا شیزان وہاں آ کر بیچ دے، پھر دیکھنا محمد الرسول اللہ کے غلاموں کا ریاکشن کیا ہوتا ہے۔ اور آ جاؤ مسرور سن لو، 3 ڈویژنوں کی بات کر رہا ہوں، ایک بھی نظارہ 1 انچ میں بنا کر دکھاؤ، پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کس ماں کا دودھ پیا ہے۔ الحمدللہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ قربانی والے مقداد کو بھی جانتے ہیں، خالد بن ولید کو جانتے ہیں، ابو بکر کی قربانیاں ہمیں معلوم، عمر کی قربانیاں ہمیں معلوم، عثمان کی حیا ہمیں معلوم، علی کی جرت ہمیں معلوم، اپنے اکابر کے ہاتھ کی شفقت بھی معلوم ہے۔ انشاءاللہ میرا چیلنج ہے تمام قادیانیوں کو، 3 ڈویژن، چوتھی بات نہیں کر رہا تم لوگوں کے سامنے، 3 ڈویژن، ان 3 ڈویژنوں میں 1 انچ میں اپنی کوئی بھی تمہاری پروڈکٹس لا کر ذرا بیچ دو۔ آ جاؤ تو کنی بچی ہے خزہ در نالتا ہوا آخری باتی کنا سکسی کوئی آخری باتی راشے چھے خزہ مواخرم، میرا پیغمبر کا دشمن، میرا رب کا دشمن، وہ آج وہ جگہ ہے جہاں میرے اکابر پہ پابندیاں ہوا کرتی تھی، میرے اکابر جنوں میں جائے کرتے تھے، آج وہ سرزمین ہے جہاں پر تیری بدماشی چلتی تھی۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا قائدی جمعیت کی قیادت میں، وہ وقت آئے گا انشاءاللہ پورے پاکستان سے تیرا جنازہ نکال کے رہیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ آگے چلتے جاؤ۔ ہمارے علاقے میں ایک آدمی نے آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے، اس نے کہا میں مہدی ہوں، علماء جمع ہو گئے، تمام علماء نے کہا جی وہ مہدیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم دلیل پوچھیں گے۔ میں نے کہا جی دلیل تو اس نے خود دے دی، اس نے عدم مہدیت کی دلیل خود دے دی، خود جواب دے دیا۔ علماء نے کہا کیسے؟ میں نے کہا مہدی تو اپنا دعویٰ نہیں کرے گا، مہدی تو وہ تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مہدی ہوگا، لیکن وہ محمد الرسول اللہ کی خاندان میں حضرت فاطمہ کی اولاد میں سید السادات ہوگا۔ یہ تو کبھی کہتا ہے میں پارسی، کبھی کہتا ہے کہ میں مغل، مجھے پتہ نہیں چلا منگدہ پتہ نہ لگے استامور کمی اور رسول ہوا۔ ٹھیک ہے رہو نا، ٹھیک ہے رہو نا، نہیں ہاتھ اٹھا کر ذرا کہو، ایک مرتبہ کہتا ہوں میں پارسی، دوسری مرتبہ کہتے ہیں میں مغل۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ کا فرمان اپنے اکابر کو سبق سناتے ہوئے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میری نسل حضرت آدم صفی اللہ تک تمام نسل کو دیکھ لو، یہ تمام زنا اور شراب سے پاک ہوگی انشاءاللہ۔ آگے جاؤ، میرے پیغمبر کے والد عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، ان کے والد چلتے جاؤ، ہاشم ہے، کسئی ہے، کلاب ہے، مرہ ہے، میرے پیغمبر کے لوی ہے، میرے پیغمبر کا جتنا نسل، اور میں قادیانی کا بتا رہا ہوں۔ مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ موازنہ پیش کریں یہاں ساتھ سے لے کر، میں نے کہا وقت کم ہوتا ہے، اکابر زیادہ ہے، وقت اتنا ملتا ادھر نہیں، اتنے اکابر جمع ہو گئے، 2 دن ہو گئے، 2 دن میں اتنے بڑے بڑے علاقوں
मुल्कों से इतने बड़े बड़े अकाबिर आ गए, इतने उलमा आ गए। जरा कादियानियों ये भी देख लेना, तुम रब की सरजमीन मन मेंढक की हैसियत से रहते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी दुनिया में दरियात के हिसाब से रहते हैं इंशाअल्लाह। और अगर ये बात बता देना चाहता हूं, ये किताब दे दो जरा। पाकिस्तान का आईन मौजूद है, मैं सरकारी लोगों को, पाकिस्तान का आईन मौजूद है और पाकिस्तान के आईन में आर्टिकल 3 के नीचे 1974 में 106-260 की तरामीम में शक नंबर 20 का मुताला करो, उसमें पाबंदी है। कुछ काजी साहब ने बयान की, शाहीन खत्म नबूवत ने बयान की है, हमारे अकाबिर ने बयान की है। उस पाबंदी में ये भी है कि मिर्जा कादियानी और उसकी ज़ुर्रियत अपने मजहब की तबलीग हम प्रचार कहते हैं, अपने मजहब का प्रचार नहीं करेंगे पाकिस्तान की सरजमीन पर। शक नंबर 20 मौजूद है आईन पाकिस्तान में। लेकिन देखो इंजुमन खुद्दाम अहमदिया, इंजुमन खुद्दाम अहमदिया लाहौर, ला नबी आबादी के नाम से किताब, इसके झूठ और दजल को एक एक सफा देखकर मैंने काबिर को किताब दिखाई और इंशाअल्लाह 1-2 दिन में अगर मरकज़ खत्म नबूवत से इजाजत मिल गई, इन्होंने केस जमा नहीं कराया, इंशाअल्लाह तुम सब गवाह रहना, सबको उल्टा लटका के रखेंगे इंशाअल्लाह। हम केस चलाएंगे और ये कादियानियों को ये कहते हैं कि अकेले नहीं, हमारा एक एक उलमाए किराम में से ये मुहद्दिसीन एक एक अकेला नहीं। और कादियानियों तुम्हें पता है कि जहां हमने चाहा तुम नहीं रहोगे, तुम्हारा बाप भी वहां नहीं रह सका। जहां हमने चाहा, पूरी उम्मत गवाह है, जहां हमने चाहा कादियानी इस दुकान में नहीं रहेगा, नहीं रहा, इस घर में नहीं रहेगा, नहीं रहा, इस बाजार में नहीं रहेगा। मसरूरे सुन लो, हमने कह दिया है इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन पर नबी का दुश्मन नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। हम तेरा जनाजा निकाल के रहेंगे इंशाअल्लाह। आगे चलते जाओ, कादियानी की किताब महदियत का दावा, महदी तो हजर असद और चलते चलते हजर असद मुकाम इब्राहिम के दरमियान 40 साल की उम्र में खड़े होकर लोग कहेंगे ये महदी है, लेकिन चनाब नगर के लोग नहीं कहेंगे, रबो के लोग नहीं कहेंगे, मर्दान पेशावर के लोग नहीं कहेंगे, लाहौर के लोग नहीं कहेंगे, इराक और शाम के लोग कहेंगे ये महदी है। वो इनकार करेगा, दोबारा कहेंगे ये महदी है। वो सैयद सादात होगा, नाम मोहम्मद होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। और तेरा नाम तो गुलाम, और तूने खुद जो इबारत सीरत महदी में मौजूद है, ताकू पखपले हुई चीज़ों मोर न रहा तुम नो सर में दखोर पखपो क्यों वेली दिखा ना, तासु का दिली दिखा ना। मैंने जो इबारत बयान की वो उर्दू में बयान नहीं कर सकता, इनको पता है हमारी जुबान जरा एहतियात से नहीं चलती। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ चियो सरे दुमर बेगरतशी चगल जमा सर जमा दखोर पखपो के उदम मोर न रावते तासु माता हुआ इधन लुई बल कायनात के बलिष्ठा, माता हुआ इधन लुई बेगरत कायनात के बलिष्ठा, मातल्ला इदे बजमादा काफिरों मुकाबला कई, मातल्ला इदे ईसा अलैहिस्सलाम पर कंजल कई, मातल्ला देवा अल्लाह पर कंजल कई, मातल्ला इदे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कंजल कई। एक काली जी साथी आया यूनिवर्सिटी का, मुझे हजरत ने आधा घंटा दिया है, उधर नो फिर खींचते हैं, मैं डर रहा था। मैंने कहा नहीं साफ साफ बता दीजिएगा वक्त कितना होगा। कॉलेज का एक लड़का आया, मैं हजरत को सबक सुना रहा हूँ, कॉलेज का लड़का आया, मुझे कहता है कि जी आपका और कादियानियों का कलिमा एक है। मैंने कहा जी किस तरह? उन्होंने कहा आपका कलिमा तो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा हाँ जी हमारा कलिमा है। कहा ये तो कादियानियों का भी है। मैंने कहा जी बिल्कुल है। कहा कादियानियों का इबादत खाना हमारे इबादत खाने जैसा है। मैंने कहा जी बिल्कुल है। कहा कादियानियों के इबादत खाने में मेहराब और मिंबर मौजूद है। मैंने कहा जी बिल्कुल मौजूद है। कहा कादियानी पगड़ी सर पे बांधता है। मैंने कहा जी बांधता है। मेरा मसरूर की बड़ी पगड़ी, इल्म कुछ भी नहीं, पगड़ी बहुत बड़ी।
علم کچھ بھی نہیں، ایک آیت بھی اس خبیث کو نہیں آتی، لیکن وہ BBC والے تبصرہ کر رہے تھے 22 جنوری 2022 کو کہ قادیانیوں پر پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ہم نے BBC کو جواب دیا تھا، ہم نے کہا تھا، اور BBC میں بھی جرأت نہیں، یونائٹڈ کنگڈم کی ایجنسی، خبر رساں ایجنسی، ان کو ہم نے کہا اگر تمہیں قادیانیوں کی فکر ہے آ جاؤ میدان میں بیٹھ جاؤ، تم بھی خبر رساں ایجنسی ہو، تمہارے یونائٹڈ کنگڈم میں ایک آئین موجود ہے، اس آئین کو کوئی ایک منٹ کے لیے نہ مانے وہ جلا وطن ہوتا ہے۔ کیوں میرا پاکستان تمہیں آئینی ملک اندازہ نہیں ہوتا؟ کیا میرے پاکستان کو تم تسلیم نہیں کرتے؟ میرے پاکستان میں 1974 سے لے کر آج تک 51 سال میں 51 سیکنڈ کے لیے میرا چیلنج ہے کہ قادیانی نے پاکستان کو نہیں مانا۔ جب آئین کو نہیں مانتے تو یہ ملک کے ہو سکتے ہیں؟ ٹولو بھائی، قاضی صاحب نے جو کہا فرمایا حکومت ہو غیرت آنی چاہیے، حکومت کو غیرت نہیں آئے گی انشاءاللہ ہم دلائیں گے، انشاءاللہ ہم دلائیں گے، وہ وقت آئے گا۔ کالج والے نے کہا کہ قادیانی کلمہ تو آپ کی طرح، میں نے کہا بالکل، کہا اذان، میں نے کہا ہماری طرح ہے، کہا ان کی نماز، میں نے کہا ہماری طرح پڑھتا ہے، کہا جی ان کا قرآن، میں نے کہا اس کتاب کو قرآن کہتا ہے، کہا وہ تو محمد الرسول اللہ کو نبی مانتے، میں نے کہا بالکل مانتے۔ وہ جو کالج کا لڑکا تھا آنکھوں سے ان کے آنسو بہنے لگے، مجھے کہتا ہے تم مولیوں نے تو ہمیں غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ اب ایک آدمی لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے، اس کا کلمہ بھی یہی ہے، اس کی نماز بھی یہی ہے، اس کی اذان بھی یہی ہے، اس کی مسجد بھی یہی ہے، محراب و منبر بھی یہی ہے، اس کی پگڑی بھی وہی ہے، اس کی داڑھی بھی وہی ہے، وہ بھی کعبے کو قبلہ مانتا ہے، آپ بھی کعبے کو قبلہ مانتے ہیں، اس کی زکوٰۃ اور روزہ وغیرہ یہ سب کچھ آپ جیسے ہیں، وہ کافر کیا آپ مسلمان کیا؟ میں نے کتاب اٹھائی، میں نے کہا کلمۃ الفصل یہ کتاب میرے پاس پڑھی ہے، اور اس طرح کشتی نوح میرے پاس کتاب پڑھی ہے، اور الفضل رسالہ قادیانیوں کا ہے، مرزائیوں سے پوچھ لو ان کا رسالہ ہے۔ میں نے کہا 3 کتابیں دیکھ لو، ایک کتاب دوں گا 2 صرف دکھاؤں گا، ایک کتاب لے کے میرے پاس واپس آنا۔ میں نے کہا اس کتاب میں قادیانی نے لکھا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں 40 سال گزار کر محمد الرسول اللہ عبداللہ کے گھر آمنہ کے رخت جگر پیدا ہو گئے، پھر وہاں سے 40 سال گزار کر نبوت مل گئی، نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکہ میں گزارے، وہاں سے معاذ اللہ ناکام ہو کے مدینہ چلے گئے، 10 سال وہاں گزارے، آپ کے پیغمبر وہاں فوت ہو گئے، معاذ اللہ سن معاذ اللہ، ان کی روح مبارک لیین پہ چلی گئی۔ 1839 میں غلام مرتضیٰ کے گھر غلام احمد پیدا ہوئے، اور محمد الرسول اللہ والی روح ان کے اندر آ گئی، کہا کہ میں محمد الرسول اللہ کائنات میں 2 مرتبہ پیدا ہوا، ایک مرتبہ مکہ میں، ایک مرتبہ قادیان میں، تو میں بھی محمد الرسول اللہ ہوں۔ کشتی نوح میں دیکھتا رہا، اس نے کہا بروز کے اعتبار سے بعض لوگ کہا کہ قادیانی نے لکھا ہے کوئی آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنی شکل نظر آتی ہے، چاہے وہ مرغا ہو اس کو مرغا نظر آتا ہے، وہ بیل ہو اس کو بیل نظر آتا ہے، انسان ہو اس کو انسان نظر آتا ہے۔ کہا جب محمد الرسول اللہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، کہا ان کو مرزا غلام احمد نظر آیا کرتا تھا۔ میں نے اس کالج والے کو کہا کہ جب ان کا محمد الرسول اللہ وہ کہتا ہے 2 مرتبہ، تو جب میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، میرا وہ محمد مراد ہے جس کو اللہ نے فرمایا والضحیٰ، جس کو اللہ نے فرمایا واللیل اذا سجا، جس کو اللہ نے فرمایا طٰہٰ، اللہ نے فرمایا یاسین، اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، میرے رب نے فرمایا ما کان محمد، اللہ نے فرمایا ما محمد الا الرسول قد خلت من قبلہ الرسل، میرے رب نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء، میرا مراد وہ پیغمبر، قادیانی کا مراد مرزا دجال لعین غلام مراد ہے۔ میں نے کہا غلام اور محمد الرسول اللہ میں کتنا فرق ہے، کلمہ ایک جیسا مراد الگ الگ ہے۔ میں نے کہا کلمہ ایک ہو سکتا ہے؟ وہ کالی جی نے کہا نہیں جی بالکل نہیں۔ میں نے کہا اذان میں بھی وہ یہ کہہ رہا ہے، نماز میں بھی وہی کہہ رہا ہے، اس کی وہ جس کا مسجد تصور کر رہا ہے، میں مسجد نہیں کہہ سکتا، 3 سال کے لیے اندر ہو جاؤں گا، اس کا عبادت خانہ ہے، اس کے محراب کا تصور مرزا غلام کا ہے، میرے محراب کا تصور محمد الرسول اللہ کا ہے۔
وہ جب کالج میں گیا دوبارہ یونیورسٹی میں گیا الحمدللہ ایک قادیانی اس دن کے بعد آج تک یونیورسٹی میں نہیں آئے ماشاءاللہ نہیں ذرا بلند آواز سے اور نہ آ سکیں گے انشاءاللہ لیکن آپ لوگوں سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں مقابلہ کرو گے اکابر پہ نہیں رکھیں گے یہ ہمیں طریقہ سکھائیں گے نہ ایمان ہوا ادھری گئی مقابلہ کرو گے ہر میدان میں کرو گے انشاءاللہ اگر قادیانی سامنے آ جائے دلائل کی دنیا میں 32 کے 32 کون اس کے انشاءاللہ زمین پہ مارے گا تو بولے تو کرشماتے انشاءاللہ مقابلہ بھی انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین